کے ساتھ بولے نعرے تکبیر اور آوازیں بلند ہو جائیں، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید شباب میاں صاحب قبلہ ازہری کمیٹی، نعرے تکبیر۔ حرم کی خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے، حرم کی خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے، نعت گنگناتے ہوئے مدینہ جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں کہ دیکھ لے میرے سرکار آتے جاتے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون السابقون اولئک المقربون صدق اللہ العظیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزری، تیرے ہی قدموں میں مرے بے قصو تنہا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ بعد حمد و درود لائق احترام واجب التعظیم منبر شریف پر تشریف فرما میرے امامی کی زینت و رونق، معزز علماء اہل سنت، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ زور سے بولیے ذرا الحمدللہ۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ ادھر جو موٹر بائک پہ 3-4 لوگ بیٹھے ہیں، اگر برا نہ مانے میری بات کا تو آ جائیں، 4-5 بچے ہیں ادھر ماشاءاللہ، آ جاؤ بچے ادھر آ جاؤ، آپ ہی لوگوں سے کہہ رہا ہوں۔ ادھر جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں جھوپڑی کے نیچے، اب ان میں سے جو لوگ اپنے ماں باپ کی مانتے ہوں گے وہ میری مان لیں گے، اور جو اپنے ماں باپ کو نہیں مانتے ہوں گے وہ میری کیسے مانیں گے؟ ماشاءاللہ بڑی ضروری بات کر رہے ہیں، کوئی یہ مصروف لوگ ہیں بیچارے، آ تو گئے ہیں مگر بڑے کام والے لوگ ہیں، رات میں بھی بڑی باتیں ہیں ان کی بیچاروں کی ختم نہیں ہو رہی۔ ہاں اچھا، ان میں سے میرے بھائیوں میں سے کوئی بہرا بہرا تو نہیں پوچھ لینا بھائی؟ ماشاءاللہ۔ ہاں ادھر جو کھڑے ہیں جھونپڑی کے نیچے ماشاءاللہ، یہ کوئی دکان ہے کیا؟ ہاں پکوڑے بکیں گے تو، مگر اس میں فائدہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کروں، جو چیز حضور کے ذکر کو متاثر کرتی ہے وہ فائدے مند نہیں ہو سکتی، جس سے حضور کی محفل میں اثر پڑے اس میں برکت نہیں ہو سکتی۔ پیسے بچ بھی سکتے ہیں مگر پھر فائدہ نہیں ہوگا ان کا۔ مگر یہ 4-5 لوگ اور کھڑے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے اس طرح کے بے ترتیب مسلمانوں کو دیکھ کر کے۔ اچھا آپ ذرا قریب آ کے بیٹھ جاؤ تھوڑا سا۔ اے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو پہلے ہم کو یہ سیکھنا چاہیے کہ جلسے میں ہم بیٹھنا ہم کو کیسے چاہیے۔
اور کیا آداب ہیں حضور کی محفل کے. یہ آداب ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. جلسے میں صرف وہی آئے جسے جلسہ سننا ہوا ہے نا. اب آپ مجھے بتاؤ کہ اتنا بہترین انتظام، اتنی محنت کی گئی ہے کمیٹی والوں نے، اس کے باوجود بھی کتنے کم نصیب ہیں وہ لوگ. اب تو ہمیں یقین ہی ہو گیا، حالانکہ یقین پہلے سے تھا، مگر اب تھوڑا سا حق الیقین ہو گیا. کہتا علم الیقین پھر حق الیقین. وہ یقین یہ ہے کہ حضور کی بغیر مرضی کے کوئی حضور کی محفل میں آتا نہیں ہے. اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ دیکھو آئے تو وہ لوگ بھی ہیں مگر یہاں نہیں آ رہے ہیں، جنہیں بلایا ہے وہی یہاں بیٹھے ہیں. ہاں یہ کوئی بگڑے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے. ہاں یہ نوجوان ہیں، اس قوم کی یہی مستقبل ہے. یہ جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، نقشے بازیاں کر رہے ہیں ادھر ادھر، یہی بچے ہیں. یہ دیکھو ایسے ہی قوم کا مستقبل یہی ہے. آنے والا مسلمان ایسے ہی ہے جیسے ہی ہے. جب اچھی محفل ہوتی ہے تو بولنے والے کا مزاج بنتا ہے پہلے سے. نہیں اچھے لوگ آئیں گے اور وہ جو بہت زیادہ اچھے ہیں وہ سنیں گے ہی نہیں بات کو، اور جو بالکل مقبول ہیں وہ چلے ہی جائیں گے. بھائی ایک آدمی چلے جاؤ، یہ جو آگ لگ رہی ہے اس آگ کو بجھوا کے آؤ بھائی، یا اس سے کہو اس کے آس پاس جو لوگ کھڑے ہیں وہ باتیں کرنا بند کر دیں. ان سے کہو انسان کے بچے بنو، کافی دن ہو گئے آپ کو پیدا ہوئے ہوئے، تھوڑا بہت سوچو کیوں پیدا ہوئے ہو. ادھر ادھر باتیں کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو یا کچھ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بھی پیدا کیے گئے ہو. ٹھیلوں پر بیٹھے ہیں، راتوں میں جاگ رہے ہیں معاذ اللہ اور باتیں کر رہے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ. بڑے افسوس کی بات ہے. مجھے تو نہیں لگتا ان میں سے کوئی بھی غیر مذہب کا ہوگا، سب ہمارے ہی مذہب کے ہیں. ان کے گلوں کے بٹن کھلے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تربیت بڑی خراب ہوئی ہے. انہیں حضور کی محفل میں آنے کا ڈھنگ نہیں پتا ہے نا. ہمارے ماں باپ نے تو یہی سکھایا تھا بچپن میں کہ جہاں حضور کا نام آئے وہاں درود پڑھ دیا کرو. سبحان اللہ. اور ان کو ان کے ماں باپ نے یہ بھی نہیں سکھایا کہ حضور کے نام کی محفل ہو رہی ہے اور یہ ادھر کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں. ہمارے قبلہ ظفر بزمی صاحب بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے نیک انسان ہیں، بہت زیادہ اللہ نے ان کو خوبیوں سے اور خصائص سے نوازا ہے. اللہ اور برکتیں عطا فرمائے. میرے بارے میں انہوں نے جو باتیں کہی ہیں اللہ کرے کہ وہ ان کی زبان سے اللہ کرے پروردگار سچ ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک بنائے، ایسا بنائے جیسے ہمارے سرکار جن امتیوں سے حضور خوش ہو جاتے ہیں ایسا امتی بنائے. ہمارے شاعر ہر دل عزیز اور شاہکار ترنم جناب سید اختر صاحب قبلہ جوکر پوری نے بڑی اچھی نعت شریف پڑھی. میں اپنی باتیں یہیں سے شروع کر رہا ہوں. دیکھو اس وقت نعمتیں زیادہ ہیں، ادراک کم ہے. اب میں اس کو تھوڑا سا اردو میں بتا دوں. اللہ نے نوازا تو بہت ہے مگر انسان سمجھ نہیں پا رہا ہے. آپ دیکھو میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، آپ بھی، مگر اکثر لوگ اللہ کے ناشکرے ہیں، سمجھتے نہیں کہ ہمیں کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں. ایک آدمی سے کسی کی ملاقات ہوئی تو وہ ہسپتال میں تھا اور اس نے کہا کہ میرے پاس مرسڈیز ہے، جگوار ہے، یعنی بڑی بڑی کاریں ہیں، آپ کو بتانا مطلب یہ ہے، اور زمین ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے. وہ کہتا ہے مجھ پہ کروڑوں اربوں روپیہ ہے مگر مجھے کینسر ہے. ادھر تو دیکھو بھائی، آپ نے دیکھا مگر مجھے. تو اب مجھے بتاؤ اتنی دولت، اتنی گاڑیاں، اتنی پراپرٹی اس کے لیے کچھ ہے؟ جس کو کینسر ہے اس کے لیے کچھ ہے؟ بولو تو بھائی کچھ فائدے کی ہے؟ وہ کہتا ہے نوٹوں کی گڈیاں میرے لیے کاغذ کی ردیاں بن گئی. جب ڈاکٹر نے ایک بار لکھ کے دیا نا تجھے کینسر ہے تو سب ختم.
ایک رپورٹ نے سارا نشہ لوگوں کو ختم کر دیا۔ میرے کہنے کا مطلب صرف اتنا سا ہے میرے بھائیوں کہ نعمتیں اس قدر ہیں کہ پہلے لوگ بھوک سے مرتے تھے، اب زیادہ کھا کر ہی مر رہے ہیں۔ یاد رکھو جو 3 ٹائم کھانا کھائے گا اسے بیمار ہونے سے پوری دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، چاہے کتنی دوائیاں کھا لے۔ صبح کھائے گا، دوپہر کھائے گا، شام کھائے گا اور کھاتا ہی رہے گا۔ اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی میں کبھی 2 ٹائم کھانا نہیں کھایا، نہ 2 سالن کبھی کھائے، نہ کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ آپ ہسپتالوں میں جا کے دیکھو، ایک آدمی مجھے یہ کاشی پور میں ایک لڑکا ملا اور نوجوان تھا مگر اس کا چہرہ تھوڑا سا پریشان تھا، سوجا ہوا تھا۔ میرے پاس آ کے رونے لگا، کہنے لگے دعا کر دیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میری کڈنیاں خراب ہیں، اور میرے باپ کو جب علم ہوا تو اس نے پھر علاج کرانا شروع کر دیا۔ بمبئی لے گئے، دلی لے گئے، بمبئی لے گئے، چنئی لے گئے۔ کہتے میرے باپ نے اپنی زمین ہلکے ہلکے بیچنا شروع کی، پھر مکان بیچ دیا، اپنی کڈنیاں مجھ کو ایک کڈنی دی، اس کا آپریشن بھی ہوا، میرا پھر وہ بھی جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوا، سکسس نہیں ہوا، وہ بھی فیل ہو گیا۔ اور کہتا ہے اس کے بعد اب مجھ سے ڈاکٹر کہتا ہے تو کچھ دنوں کا مہمان ہے۔ اللہ اکبر، آپ ذرا غور تو کرو، آپ شکر نہیں ادا کر رہے ہو، مگر یہی آس پاس میں کوئی ایسی فیملی ملے گی جو کبھی رپورٹ لے کے دلی جا رہی، کبھی بریلی جا رہی، کبھی یہاں رپورٹ کرا رہے، اپنے مریض کے ساتھ پریشانی میں۔ اگر اللہ نے آپ کو سکون کی زندگی دی ہے تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ میری بہنیں ذرا سنیں میری بات، کافی تعداد میں بیٹھی ہیں۔ اللہ نہ کرے پروردگار کہ یہاں جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ خالی ہاتھ جائیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کی کڈنیاں جس کی خراب ہو گئی، اس سے پوچھو کہ کڈنیاں کس کو کہتے ہیں۔ ایک بندہ ہے، اس کو اللہ نے نعمتیں ساری دی مگر صحت نہیں ہے۔ آپ ان سے جا کر کے پوچھو، اس بی بی سے پوچھو جو اپنے آدمی کی رپورٹیں ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہے، وہ جس کا دل خراب ہو گیا ہے اس سے پوچھو، جس کی دھڑکن ٹھیک نہیں چل رہی ہے اس سے پوچھو، جسے شوگر ہو گیا ہے اس سے پوچھو۔ آپ کو اور مجھے زندگی کا صحیح لطف نہیں پتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو اس کا شکر ادا کیا کرو، اور شکر سے تمہیں نعمتیں اللہ تمہاری بڑھا دے۔ آپ مجھے بتاؤ، دنیا کی ساری نعمتیں انسان کو مل گئی مگر اس کے پاس صحت ہی نہیں، تو کس کام کی ہے بولو؟ اگر آپ کا دل اب بھی اس طرف نہیں آیا تو جانا اور دلی کے ایمس میں دیکھنا، اس سردی کی ٹھٹرتی ہوئی سخت کڑاکے کی سردی میں باپ اپنے بیٹے کی رپورٹیں لے کے لیٹا ہے، اس کو نیند تو نہیں آ رہی ہے، زمین میں لیٹا ہے۔ اللہ اکبر، بی بی اپنے شوہر کی رپورٹیں لے کے لیٹی ہے۔ اور جو جتنا بندہ بیمار ہے، جس کے گھر میں ایک بیمار ہوتا ہے پورے گھر میں کیا حال ہوتا ہے یہ اسی پتا ہوگا، جس کے گھر میں بیمار ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہے تو بتائیں آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں ادا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، کس نے وقت کا؟ اللہ اکبر۔ اور جس کو اللہ نے صحت دی ہے، کیا دیے بولو؟ اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، وہ مالدار ہے۔ کیا ہے بولو؟ آپ میری بات سمجھے نہیں ابھی۔ مالدار کون ہے؟ جس کو اللہ نے صحت دی۔ بولو تو بھائی، جس کو اللہ نے، وہ کون ہے؟ مالدار ہے۔ آج کے بعد ناشکری مت کرنا، بس اپنی صحت پہ شکر ادا کرنا۔ اپنی زندگی میں میری بہنوں سے بھی گزارش ہے، آپ سے بھی، کھانے پہ کنٹرول کرو خدا کے واسطے، ورنہ اسپتالوں کے چکر لگانا شروع کر دو گے۔ دوپہر میں، صبح میں، شام میں یہ فرض مت سمجھ کے کھانا نہ کھاؤ۔ کھانا تب کھاؤ جب تمہیں بھوک لگے۔ حضور نے فرمایا بھوک لگے تو کھاؤ اور بھوکے ہی اٹھ جاؤ، ہے نا؟ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ بڑے اچھے لوگ ہیں آپ، 2-3 شعر میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں اس وجہ سے کہ تھوڑے سے آپ
خاموش سے ہو گئے، چونکہ رات تو زیادہ نہیں ہوئی مگر مجھے آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ تھوڑے آپ تھک گئے ہیں. ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ہمارے یہاں جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کو 90 نیکیاں عطا کرتا ہے. آپ کے یہاں کیا 90 نہیں مل رہی ہے جو اتنی آپ کہنے سے بول رہے ہو سبحان اللہ؟ سبحان اللہ. میرے کہنے سے آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے. یہ بتاؤ کسی کہنے سے اس پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں. فرق تو اس پہ پڑے گا جو اسے پاک کہے گا، ہے نا؟ بتاؤ آپ مجھے سبحان اللہ کہنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ اچھا کم لگ رہی ہیں کیا؟ نہیں، میں بڑھوا سکتا ہوں. میں پھر دعا کروں گا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ دکھائے. پھر مدینے میں ایک نیکی 50,000 کے برابر ہو جاتی ہے. مگر پہلے یہاں تو بولو اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ لے جائے. بولو مدینہ کیوں جاؤ گے آپ؟ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عقل مند کون ہے؟ عقل مند، میں عقل مند کی بات نہیں کر رہا ہوں. کچھ لوگ عقل مند بھی ہوتے ہیں. عقل مند ان کی عقلیں. اچھا آپ کے حساب سے بتاؤ عقل مند کون ہے؟ جو اپنی زمینیں خرید کے اپنے بچوں کے لیے اچھا فیوچر کے لیے مستقبل کے لیے پیسے جمع کرے، زمینیں خریدے، پلاٹ خریدے. وہ عقل مند ہے کہ نہیں؟ نہیں بولو یار، بتاؤ تو. بول کیوں رہے؟ ارے وہ عقل مند ہے کہ نہیں؟ جو اپنا پیٹ کاٹ لے، کنجوس بن جائے، مردود بن جائے اور کچھ نہ کرے، بچوں کے لیے تیار کرے اور بچے آخر میں اسی گھر سے نکالے، وہ عقل مند ہے کہ نہیں؟ وہ کہہ دو عقل مند. بتاؤ تو مجھے جو پوری زندگی حج کو نہ جائے، بوڑھا ہو جائے، جب ہاتھ پیر کام کرنا بند کرے، جب ایئرپورٹ پہ کچھ سجھائی نہ دے، جب پیشاب اپنا رکے نہیں، اتنی کمزوری ہو جائے، اس وقت میں وہ مدینے جانا چاہے تو وہ عقل مند ہے کہ نہیں؟ تو حج کا مہینہ چل رہا ہے، بولو حج کو جائیں گے اگلے سال کا، اگلے مہینے کا. اب مجھے بتاؤ عقل مند کون ہے؟ جو حج ہی نہ کرے وہ عقل مند ہے؟ میں بچوں کی سب شادی کر لوں گا، سارے کام نپٹا دوں. نہیں، حج تو فارغ کا کام ہے، کوئی اتنا ضروری تھوڑی ہے. حضور فرماتے جس پہ حج فرض ہو جائے، کان کھول لو ذرا، میل ہو تو نکالو. حضور فرماتے کہ جس پہ حج فرض ہو جائے اور اسے وہ ڈیلے کرے، تاخیر کرے اور اسی حال میں مر جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے. یہ کون سے عیسائی نے تمہیں عقیدہ دیا ہے کہ بچوں کی شادی اگر میں حج کرنے چلا گیا تو بچوں کی شادی نہیں ہوگی؟ کس نے بتائی ہے؟ بتاؤ اس کا نام بتاؤ. یہ مسلمانوں میں بدعقیدگی کس نے پیدا کی؟ یہ برا عقیدہ نہیں ہے. معاذ اللہ کے بچوں کی شادی کیسے ہوگی؟ اس کا مطلب جو حج تم اتنے نیک ہو کہ جیسے تم مکے جاؤ گے فوراً ہی مر جاؤ گے. مطلب اتنے نیک ہو تمہیں چھوڑے گی نہیں. ہاں بالکل، اوہو اتنا نیک ہے، اسے بالکل بھروسہ ہی نہیں ہے. یہ بالکل مکے میں ہی مرے گا، یہاں نہیں مرے گا. نا تبھی تو ڈر رہا ہے کہ جا کے مر نہ جاؤں، پھر میرے بچوں کا کیا ہوگا. اچھا جو اپنے بچوں کو لوگ جوانی میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بچے بچپن میں چھوٹے رہ جاتے ہیں، تو ان کا کیا ہوتا ہے؟ بولو تو. یہ کس بدتمیز نے بات سکھائی ہے تم کو کہ سارے کام کرو پھر حج کرو؟ حج بھی ویسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. ان پر فرض ہے جو حج جا سکتے ہیں. زمینیں خرید لی، پلاٹ خرید لیے، بینکوں میں پیسے جمع ہیں اور دعا ہو رہی ہے اللہ مدینہ دکھا دے. تو کیا تیرے پاس ٹیلی فون آئے گا؟ وہاں سے کوئی تجھے لینے آئے گا؟ بلاوا نہیں آ رہا ہے. بلاوا زمینوں کی لکھوانے کے خوب بلاوے آ رہے ہیں، خوب جا رہا ہے. بینکوں سے بلاوے آ رہے ہیں، زمینیں جب بینکوں میں پیسے جمع کرے جا رہے ہیں اور خوب اچھے پلاٹ خریدے جا رہے ہیں. رجسٹری آفس سے بلاوے آ رہے ہیں. مدینے سے بلاوا نہیں آ رہا. تو سن، مدینے سے بلاوا اس کا نہیں آتا جو ڈھونگ کرتا ہے، جو بدتمیزی کرتا ہے، جو جس کی نیت میں چور ہوتا ہے. مدینے والا اسے نہیں بلاتا. مدینے والا اسے بلاتا ہے جس کے دل میں مدینے کی سچی عقیدت ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت. مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، سرزمین کرسولہ ازہری کمیٹی
نعرہ تکبیر زندہ باد زندہ باد. تو میں کئی ایسے مولویوں کو جانتا ہوں جن پہ حج کم سے کم 20 سال پہلے فرض ہو گیا، مگر حج کی فضیلت پہ ہر سال تقریر کرتے ہیں، مگر خود حج کرنے نہیں جاتے. میں کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں، اب جسے سمجھ لو میں اسے کہہ رہا ہوں کہ کیا ضرورت ہے نا؟ ضروری تھوڑی ہے نام لینا، بولو نام لینا ضروری ہے کیا؟ سمجھانا ضروری ہے نا؟ بھائی کتنے شاعر ایسے ہیں بیچارے، اب تو ماشاءاللہ خوب شاعر جا رہے ہیں، جب سے میں نے یہ مہم چلائی ہے، سارے اللہ کا فضل جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے. مگر کچھ شاعر ایسے بھی ہیں، ان کا دل تڑپ رہا ہے، جل رہا ہے سینہ، چل لے چلو مدینہ. تو جب کو چلو مدینہ، ارے بھائی ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے، اور گاڑیاں خرید رہے ہیں، بینکوں میں پیسے جمع ہیں. خدا کی قسم پیسے کے 3 کام ہیں میری نظر میں. کتنے کام؟ 3 کام. پہلے تو اپنے بچوں کی کفالت ہو جائے، بچوں کے لیے سب کچھ ٹھیک ہو جائے. اس کے بعد آپ کے آس پاس پڑوس بہن بھائی ان کو دے دو. اس کے بعد جو بچے پھر مدینہ چلے جاؤ. صاحب وہ مدینے جانے، اب سن حضور فرماتے ہیں میرے آقا حج کرو اور مالدار ہو جاؤ. زور سے بولو سبحان اللہ. اور دیکھو حج جانا ہوتا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ دل کی لگی کا معاملہ ہے. اسے کہتے ہیں لگی، اور لگ گئی تو پھر. ایک رکشے والا مجھے ملا تھا، پہلے ہی بیان کر چکا ہوں. اس نے کہا میں مدینے ملا تھا 3 سال پہلے، کہنے لگے میں رکشہ چلا کے مدینے آیا ہوں. بے شک. کہتے ہیں میں 10 روپے 20 روپے 50 روپے جتنے ہی بچتے تھے ایک گلک بنا لی تھی، اس میں مدینے کا نام لکھ دیا تھا. مدینے جانے کے پیسے 20 روپے 50 روپے سب ڈالتا تھا، اور بچپن سے نعتیں سنتا تھا. ایک دن نعت سنا تو بہت رونے لگا. کچھ لوگ نعت کی بھی مخالفت کرنے لگے، سننی ہے وہ. اچھا جیسے پبلک نے انہیں نہیں سنا تو وہ نعت کے خلاف شروع ہو گیا. اب شاعر کو سن کے پبلک چلی گئی، مقرر کو سنا نہیں، تو وہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہے کہ نعت اسے کوئی اس کی تقریر سے محبت نہیں، اسے اپنا درد بیان ہو رہا ہے. صاحب نعت کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا نعت کی ضرورت نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت نے یہ کیوں کہا؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تقریریں کئی ملا کر بھی اتنی لوگوں کو یاد نہیں رہی جتنی نعتیں لوگوں کو یاد رہ گئی. بزرگوں کے کلام عقیدے میں زندہ آواز. اگر ایسی بات ہے ناز ضروری نہیں ہے تو ہدایے کے بخشش میں پابندی لگواؤ. ناز ضروری نہیں ہے تو سامان بخشش میں پابندی لگواؤ. ناز ضروری نہیں ہے تو سفینہ بخشش پہ وہ پابندی لگواؤ. ناز اتنی ضروری ہے کہ الحمدللہ سنی کچھ ایسے ہیں جنہوں نے بچپن میں کوئی شعر سنا تھا اور قبر تک وہی شعر کا عقیدہ لے کے چلے گئے. زندہ آواز. نعت اگر ضروری ہوتی تو میرا امام نعت نہیں لکھتا. نعت اتنی ہی ضروری ہے جتنا پیاسے کو پانی ضروری ہے، اتنا ہی عاشق رسول کو حضور کی نعت ضروری ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو نہیں آ رہی؟ تو وہ کہہ لگا میں نعتیں سن کے جاتا تھا. نعتیں سن کے مجھے بڑی ایک دن بہت رویا تو میں نے اپنی گلک پھوڑی تو اس میں کوئی 12-13 سال میں 57-58 ہزار روپے نکلے. ٹور والے کے پاس گیا، اس نے ہمارے تو 85 ہزار کا پیکج ہے، مگر جب میرے پیسے اس نے گنے انداز دیکھا تو رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا تجھے میں اتنے میں لے کے جاؤں گا. کہتے ہیں وہ اس نے جب ٹکٹ وغیرہ دیا میں بی بی کے پاس پہنچا خوشی میں. میں نے کہا میں مدینے جا رہا ہوں. وہ رونے لگی. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی آپ مجھے مدینے لے کے نہیں جاؤ گے. تو پھر میں بھی رویا. بیگم میرے پاس پیسے نہیں، میں تو رکشے چلانے والا آدمی ہوں، مدینے کیسے جاؤں گا؟ میرے پاس پیسہ نہیں ہے. میں نے تو یہ جوڑے تھے پیسے، اب چاہے تم چلی جاؤ میں چلو اپنے لیے منع کر دیتا ہوں. وہ بولی نہیں. اندر گئی، اس کے پاس 1 تولہ سونا تھا. ملا کے وہ گولی لو اسے بیچ کے آؤ، مجھے بھی مدینہ دکھاؤ، میں قبر میں لے کے نہیں جاؤں. مدینہ عاشق دیکھتا ہے، اور جو ایک بار مدینہ دیکھ لے نا پھر اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. اور میرا امام کچھ لوگ تو جب جنت کی اور مدینے کا تقابل کرتے ہیں تو معاذ اللہ جنت کی توہین کرتے ہیں. جنت کی توہین کفر ہے. اور ایسے جنت کی بات کیسے کرو؟ دیکھو ایسے مجھے جنت نہیں چاہیے، مدینہ چاہیے، یہ سب جھوٹی باتیں فالتو، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. میرے امام کا شعر سنو، وہ ہر جگہ رہنمائی کرتے ہیں. فرماتے جیتے کیا دیکھ کے اے حورو. حوروں کے چکر میں کتنے یہ ادھر بھابی دیوبندی یہی بات کرتے ہیں، حوروں کو وہ جس کی جیسی نیت وہ وہی سی بات کرتا ہے. ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے آپ مچھلی نہیں کھاتے ہو تو جنت میں تو مچھلی ملے گی. میں نے کہا بھائی
میں مچھلی کے لیے جنت نہیں جاؤں گا، میں اللہ کے دیدار کے لیے جنت جاؤں گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ توجہ ہے کہ آپ نے؟ اللہ فرماتے ہیں جیتے کیا دیکھ کے اے حورو، جیتے کیا دیکھ کے اے حورو، طیبہ سے خلد میں آنے والے۔ کہتے ہیں جو مدینے سے جنت میں آئے ہیں وہ کیا دیکھ کے جئیں گے؟ مدینہ ہے ہی ایسی جگہ۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کی سچی محبت بھی عطا کرے اور ان کا عرفان عطا کرے۔ دو تین شعر کہوں تو پڑھ دو، دور سے تو بولو بھائی۔ جی انشاءاللہ۔ حج جن پہ فرض ہو گیا ہے وہ حج کرنے جائیں، ہاں، ورنہ زمین خرید لیں، اور زمین خرید رہے اپنے، ہاں، اس کے بعد اس میں دفن بھی نہیں ہو پائیں گے بیچارے۔ بتاؤ انسان کتنا ہی بڑا مکان بنا لے مگر وہ سوتا اتنی جگہ پہ جتنی قبر میں سوئے گا۔ 10 بیگھہ میں زمان ہو، اس کا مکان ہو، بتاؤ سوئے گا کتنی جگہ میں؟ بس اسے قبر کو بھولنا نہیں، وہ روز آپ کو یاد آنی چاہیے۔ میں مولانا توفیق صاحب کو اللہ صحت عطا فرمائے، وہ بہت اچھے انسان ہیں، ان کی تقریر آپ نے سنی ہوگی، میں بھول گیا نام لینا۔ اب میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں، ظفر بزمی صاحب بھی ہیں، تو ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اے صبا نبی سے کہنا بے شک۔ جو مدینے کو تو جائے، اے صبا نبی سے کہنا جو مدینے کو تو جائے، تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے، تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ۔ میرے ساتھ پڑھ لو ذرا۔ آج کل ایک سب سے زیادہ مرض بہت بڑا چل رہا ہے، وہ ہے ڈپریشن، اور ڈپریشن کے علاج سب نے بتائے ہیں مگر جو میرے امام نے علاج بتایا اس سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور کی یاد کرو کبھی ڈپریشن ہی نہیں ہوگا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ ذرا میرے ساتھ پڑھو، تیرے در کی آرزو میں یہ دیوان، آواز بڑھاؤ ذرا، نعت پڑھو، آگ کے بیٹھے ہو نا تو اس سے ہی تو عشق رسول بڑھے گا۔ پڑھو، تیرے در کی یہ دیوان۔ چلو میں ایک بار شعر پھر سے پڑھ دیتا ہوں، یاد کر لو۔ تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے۔ پڑھو، تیرے در کی آرزو میں ایک ساتھ پڑھو گے نا تو بہت اچھا لگے گا۔ اب ایک ساتھ آپ سارے لوگ پڑھو، تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے، اور تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے، تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے، اور مجھے موت بھی جو آئے تیرے شہر ہی میں آئے۔ ماشاءاللہ، کیسے کھڑے ہو بھائی وہاں پہ؟ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ میں جب تقریب کرتا ہوں تو لوگوں کو بڑے کام یاد آتے ہیں، ہے نا۔ رات میں دیکھتا ہوں کہ کوئی ادھر جائے گا کوئی ادھر جائے گا، ان کا پورا مقصد ہوتا ہے یہ تقریر کرنے والا کیسے ڈسٹرب ہو جائے اور یہ اپنی بات لوگوں کو سنانا چاہے۔ ان کا نہیں ہوتا ہے جو ان کے جس کے یہ اثر میں ہے نا۔ اب آپ سمجھتے ہو کس کے اثر میں ہوں گے؟ تو یہ تو اثر سے جلدی باہر آ گئے۔ ابلیس ہی چاہتا ہے کہ حضور کی محفل سے لوگ اٹھ کے چلے جائیں۔ پڑھو ذرا، تیرے در کی پڑھو در، تیرے در کی
اور سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا، سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا، کاندھوں پہ مصطفیٰ کو جو غار پہ چڑھائے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا، سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا، وہ جدھر سے گزرے شیطان بھاگ جائے، وہ جدھر لو ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں بس۔ جسے مصطفیٰ دعا دے، اور دعا دے جسے مصطفیٰ دعا دے، آبے دہن لگا دے، جسے مصطفیٰ دعا دے آبے دہن لگا دے، پھر شیر وہ خدا کا خیبر اکھاڑ آئے۔ ایک شعر اور سن لو، میری بہنیں بیٹھی ہیں، یہ شعر ورنہ پڑھتا نہیں، بس ایک آخری شعر ہے۔ ہماری بہنیں کہتی ہیں ہم نماز نہیں پڑھ پاتے، کام بہت رہتا ہے۔ کیا کہتی ہیں؟ صبح ناشتہ بناتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، دوپہر کھانا بناتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، شام کھانا بناتے ہیں، پھر اس کے برتن دھوتے ہیں، دوپہر میں جھاڑو لگاتے ہیں، شام میں کپڑے دھوتے ہیں، دوپہر میں جھاڑو لگاتے ہیں، اور بھی ہم کو کتنے کام ہوتے ہیں، 10-15 منٹ ہم غیبت بھی کرتے ہیں، تو نماز نہیں پڑھ پاتے۔ ہماری ایسی بہنیں اگر کوئی بیٹھی ہو جو نماز نہیں پڑھ پاتی ہوں اور موبائلوں پہ 1000 بار برائیاں بھی کرنا جانتی ہوں سب کچھ، ان کی نظر یہ شعر ہے، اللہ انہیں عقل عطا فرمائے۔ بیٹی وہ مصطفیٰ کی کتنی عظیم تر ہے، میرے مصطفیٰ کی بیٹی کتنی عظیم تر ہے، جو عشاء میں سر جھکائے اور فجر میں اٹھائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت ازہری کا بیٹی سرزمین کرسولہ، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ جو عشاء میں سر جھکائے، آسمان آ جا رہے بھائی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹے، پیاس سے نہیں مرو گے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹے، بیٹھ جاؤ، ماشاء اللہ، بیٹھ جاؤ بیٹے۔ روک رہا ہوں، میرا کام ہے، اسے ضرورت ہے، ویسے روک رہا ہوں، اسے حضور کی باتیں سنا کے بھیجوں گا، ایسے نہیں بھیجوں گا انشاءاللہ۔ آج کل کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہندوستان سے فلانے چلے جاؤ، یہاں چلے جاؤ، ایران چلے جاؤ، پاکستان چلے جاؤ۔ دیکھو بھئی ہم اس میں کے لوگ ہیں ہی نہیں، ہم جہاں رہتے ہیں وہی رہتے ہیں، زندہ بھی وہی رہتے ہیں، مرنے کے بعد بھی وہی رہتے ہیں، چھوڑتے ووڑتے جگہ جی بھائی۔ ہمارا حال یہ ہے جہاں مر گئے وہیں سے قیامت کے دن اٹھیں گے۔ ہم تو قبروں میں رہنے والے لوگ ہیں، زمین کے اوپر رہیں گے پھر زمین کے نیچے رہیں گے، ہم جائیں گے وائیں گے نہیں۔ اب جائے گا کون؟ یہ تو اللہ جسے چاہے گا وہ جائے گا، ہے نا؟ یہ ملک تو ہمارا ہے نا؟ ہمارا ہے نا؟ ایک شعر سنو آپ۔ ہندی ہوں میں مسلمان، ہندوستان وطن ہے،
سبحان ہندی ہوں میں مسلمان، ہندوستان وطن ہے، خواجہ کا ہوں دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگا۔ سبحان اللہ، زندہ، بہت اچھا سیکھا حضور، بہت اچھا سیکھا، بہت اچھا ہے۔ ہر عاشق نبی سے کہتا ہوں میں شباہت، جسے دیکھنی ہے جنت وہ مدینہ دیکھا ہے۔ بس آپ بیٹھو، دیکھو ادھر دیکھو، ہم اسلام کو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا بے روزہ نہ رکھنے والا عید کو جانتا ہے۔ ادھر دیکھو، ہم اسلام کو کتنا جانتے ہیں جتنا روزہ نہ رکھنے والی عورت اور روزہ نہ رکھنے والا مرد عید کو جانتا ہے۔ جو روزے دار عید کو جانتے ہیں، وہ عام جو روزہ نہیں رکھتا ہے وہ عید کا مطلب۔ کچھ لوگ تو بیچارے ایسے بھی ہوں گے اس گاؤں میں بھی جنہوں نے صرف اس وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہوگا کہ بیڑی پینے بھی ملے گی۔ برا نہ ماننا میری بات، ایسے بھی ہوں گے کچھ کہتے ہوں گے نوجوان گٹکا کھانے کیسے ملے گا۔ ادھر دیکھو، ہمیں کیا پتا عید ان بے جو روزہ نہیں رکھتے، روزے کو ترک کر دیتے ہیں، وہ بدبخت کیا جانے عید کیا ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کا نہیں خبر، اگر ہم نے قربانی دی ہوتی تو ہم کو پتا ہوتا۔ یہ میری تقریر کا عنوان ہے، بہت دھیان سے میری بات سنو۔ اسلام، اللہ فرماتا ہے جس نے اسلام لانے میں سبقت کی وہ سبقت لے گیا۔ بس اگر اب شرط یہ ہے کہ کوئی ادھر سے اٹھنے مٹنے کا مزاج نہ بنائے تو میں انشاءاللہ تقریر کر جاؤں گا جتنی بھی دیر مجھے کرنی ہوگی۔ میری بہنیں، میری بیٹیوں سے یہ پوچھو کہ ان کو اسلام کا مطلب پتا ہے؟ کہتی ہیں نماز نہیں پڑھ پاتے بچوں کو پالنے کی وجہ سے۔ جو عورت کان کھول کے سن لے، اور میری بہن چاہے برا لگے یا بھلا مگر کہہ کے جا رہا ہوں، جو عورتیں بے نمازی ہیں، جو کہہ رہی ہیں ہم نماز اس وجہ سے نہیں پڑھ پاتے بچوں کو پالنے کی وجہ سے، تو بے نمازی عورت بچے پالتی نہیں ہے بلکہ بگاڑتی ہے۔ جس کی ماں سجدہ نہیں کرتی اس کی بیٹی کو کیسے سجدے کی توفیق ہوگی؟ جی بے شک۔ جس کا باپ مسجد میں نماز کو نہیں جاتا وہ کس منہ سے اپنے بیٹے کو نماز کے لیے کہے گا؟ بے شک۔ عورتوں کو مقام و عزت و مرتبہ اگر کسی نے دیا ہے تو میرے پیغمبر نے دیا ہے۔ بے شک۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ عورتوں نے قربانی نہیں دی۔ میری بہنوں کو کیا پتا، میری بیٹیوں کو کیا پتا۔ ہم نے تو میاں شادیاں بھی اسی طرح سے کرنا شروع کر دی۔ پہلے یاد رکھو، پہلے کے لوگ شادی کرتے تھے تو بہت چھان بین کرتے تھے، اب کوئی چھان بین نہیں ہے۔ غریب کی لڑکی کے رشتے نہیں آ رہے، امیر کی کتنی بگڑی ہوئی ہے رشتے خوب آ رہے ہیں۔ جی بے شک۔ مال نے سارا عیب انسان کے چھپا دیے۔ کیا خیال ہے آپ؟ مسلمان جو ہے وہ فلسطین کے لیے بڑا پریشان ہے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، بات کہہ رہا ہوں، میری بات ہے ظفر بھائی، آپ ذرا دھیان دینا۔ فلسطین کے لیے بڑا تکلیف ہے اس کو، بھائی کیا بتائیں، ہونی بھی چاہیے، ہم سب کو ہے۔ فلاں مسلمانوں کے لیے فلاں ملک میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے لیے بڑا ہی پریشان ہے، مگر اپنے رشتہ دار سے کہہ رہا ہے بھائی میں آپ سے کچھ مانگ نہیں رہا ہوں، مگر میرے چھوٹے والے بڑے والے لڑکے کی شادی ہوئی تھی تو بغیر مانگے انہوں نے بولورو بھی دی تھی اور 500 ہمارے باراتی بھی آئے تھے اور ہمیں کچھ چاہیے نہیں، تو ایسا کرنا کان پہ اس کے تمنچا رکھ دے اور اسے سب لوٹ کے آ جا۔ ارے 500 باراتی تو کھلائے گا، تو نے مانگ بھی لی گاڑی اور تو پھر بھی کہہ رہا تجھے چاہیے بھی کچھ نہیں۔ ماڈرن بھکاری ہے نا، چالاک ہے، حج کرایا مگر حاجی جی نہیں ہے تو۔
تو پہلے بھی بھکاری تھا، تو اب بھی بھکاری ہے. اور سنو، بھکاری کی بھی قسمیں ہیں. کوئی ایسا بھکاری ہے جو اپنے ہاتھوں کو کٹا کٹا کے، اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے تو ٹوٹے ہاتھ دکھا کے بھیک مانگتا ہے. کوئی لنگڑا اپنی ٹانگ دکھا کے بھیک مانگتا ہے. کوئی کوڑی اپنا کوڑ دکھا کے بھیک مانگتا ہے. مگر کوئی باپ ایسا بھی بھکاری ہے جو اپنا بیٹا دکھا کے بھیک مانگتا ہے. جی جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے. یہ بھی تو بھکاری ہے. اور حالت یہ ہے کہ جو تقریریں کر رہے ہیں جہیز نہیں لینے چاہیے، انہوں نے اپنی شادیوں میں کاریں لے لی ہے نا. کئی لوگوں کو، ایک نے نہیں، کئی لوگوں نے. چونکہ دین زبان پہ آنا الگ ہے اور دل میں آنا الگ ہے. سبحان اللہ، زندہ باد. جس معاشرے میں آج بھی غریب لڑکی پہ ظلم ہوتا ہو، وہ معاشرہ کبھی بھلے بھولے گا؟ جہاں جوان جوان بچیاں بیٹی ہیں، باپ پریشان ہے، حضور نے فرمایا نکاح کو آسان کرو، زنا مشکل ہو جائے، زنا مہنگا ہو جائے، نکاح سستا کر دو. اور یہاں کیا ہے؟ نکاح ہو ہی نہیں رہا. منگنی انگنی جنگنی، جنہیں کیا کیا بدتمیزی، جنہیں کیا کیا جہالت. نکاح میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بس لڑکا لڑکی کا رشتہ طے ہوا، نکاح ہو گیا، بالکل سادہ. یہ مگر کیا ہوا؟ یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور رشتے ہو کے نہیں دے رہے. جوان جوان لڑکیاں، اس کے باپ سے پوچھو، اس باپ کے دل سے پوچھو جسے رات کو نیند نہیں آتی، جسے بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر ہو گیا، اس کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے. اس کی 3-4 لڑکیاں وہ جوان ہیں، وہ بس سو نہیں پاتا. کہاں سے لائے، کہاں سے کرے؟ ایک دوسرے کا خون پی رہے ہیں ہم لوگ، ایک دوسرے کا. تقریریں سنیں گے، سب کچھ کریں گے، فلسطین کے لیے پریشان ہے، شادی سادہ نہیں کریں گے. ایک ہی بات چلو میں کر رہا ہوں، دوسرے بہت ہزاروں باتیں، ایک بات سنو. سمجھ رہے ہو میری بات کی؟ فلسطین کے لیے پریشان ہے اور رشتہ دار پہ ظلم ایسا ہے کہ اس کی زمین بکوا دی. پڑوسی پہ رحم نہیں کرے گا. فلسطین کے لیے گھڑیالیاں سوہتے رہے. مسلمان کہیں کا بھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس پہ رحم کرنا چاہیے. آج بھی جس معاشرے میں ایک لڑکی آئی، اور میں کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو میں نے دیکھی نہیں، مجھ سے کہنے لگی دعا کرو میرے لیے سید صاحب. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی میری ساس مجھے تانے دیتی اور کہتی تیرا باپ کچھ نہیں لایا. تو میں نہیں لیا، تیرے باپ نے یہ نہیں دیا. جب بھی کسی شادی کی خبر سنتی ہے جہیز کی، تو میرے سامنے ذکر ضرور کرتی ہے اور کہتی ہے تیرے باپ نے کچھ نہیں دیا. تو پھر میں کبھی کبھی تو صبر کر لیتی ہوں، کبھی کبھی اپنے باپ کے نام پہ بول جاتی ہوں، تو پھر میرا شوہر مجھے مارتا ہے. ایک بات بتاؤں، بہنوں کو کبھی بھولنا نہیں، بیٹیوں کو. یہ تمہارے پیچھے بھی تمہاری برائی نہیں سنتی، پٹ جاتی ہے تمہاری وجہ سے. یہ اتنا سچا پیار کرتی ہیں اپنے بیٹے سے. بیٹیاں پٹ جائیں گی، کٹ جائیں گی، جھگڑا کر لیں گی، مگر اپنے باپ کی برائی سن نہیں سکتی. اپنے باپ کی برائی بولو سن. ادھر دیکھو، ہے نا وہ ایک لڑکی کہنے لگی پھر وہ مجھے مارتا ہے. تو میں نے کہا تم اپنے گھر کیوں نہیں آ جاتی؟ کہتے مار کے کہتا جا اپنے میکے. تو میں پٹتی ہوں، صبر کرتی ہوں، سوچتی ہوں یہ نہیں سمجھ رہا ہے تو میرے بچے بڑے ہو جائیں گے. مگر پھر بولی اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اللہ اکبر. میں اس وجہ سے نہیں جاتی کہ میرے تو پہلے بھی کئی بہنیں ہیں، اگر باپ کے ہاں گئی تو میرا باپ کچھ کہے گا نہیں، مگر پھر اندر اندر پھوٹ کے روئے گا ضرور. وہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وہ گھر کون سا پسند ہے اللہ کو؟ جو لمبا چوڑا بنا ہو، 4 منزل 5 منزل؟ نہیں. کون سا گھر اللہ کو پسند ہے؟ جس گھر میں ٹائلس اچھی لگی؟ نہیں. جس گھر میں اچھا ڈیکوریشن ہے؟ نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کو وہ گھر پسند ہے جہاں یتیموں پہ رحم کیا جاتا ہو، غریبوں پہ. ہماری بہنوں کو کیا پتا کہ کتنی قربانیاں دی گئی ہیں، اسلام نے کتنی قربانی دی. کبھی کوئی بتائے کہ سمیہ کون تھی؟ ابتدائی اسلام میں سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون کا ذکر سنا ہے آپ نے؟ تھوڑا وقت ہے آپ کے پاس؟ بولوں
میری بہنیں بیٹھی رہے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا اللہ چاہے گا تو حضور کی بیٹی کے صدقے سے۔ سمیہ ہے، بوڑھی عورت ہے، اس کو مارا جاتا ہے، اس کے گھر میں آگ لگا دی گئی ہے۔ نبی پاک نے سنا، حضور نے دعا کی، یا اللہ آگ ایسے ہی ٹھنڈی ہو جا آل یاسر کے لیے جیسے تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہوئی تھی۔ حضور کی دعا تھی، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، بلند بن کے نکلی دعائیں۔ آگ سے بچ گئے یہ لوگ، مگر پھر ان کو ایک مرتبہ چوراہے پہ باندھ دیا، باپ کے سامنے، بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو جو ہے باندھ دیا گیا، سارے کپڑے بوڑھی عورت کے اتار دیے گئے، برہنہ کر دیا ابو جہل نے، اور پھر اس نے لیا ہنٹر۔ انہیں کیا پتا، مجھے کیا پتا اسلام کیسے پہنچا ہے؟ میں تو وہی کہہ رہا ہوں، جس نے روزے نہیں رکھے اسے عید کا مزہ کیا پتا، جس نے قربانی نہیں دی اسے کیا پتا اسلام کیا ہے۔ اس نے ہنٹر مارا، اور جب وہ مارتا تھا چابک اور ہنٹر، اور جب اس کی رسی لگتی تھی سمیہ کے تو اس کی رسی کے ساتھ اس کی کھال باہر آ جاتی تھی، مگر پھر بھی وہ کہتا تھا بول، کہے گی اللہ ایک ہے، وہ کہتی تھی ہاں کہوں گی اللہ ایک ہے، مارتا جاتا تھا۔ آخر اس نے جب دیکھا مانے گی نہیں تو پھر اس نے اپنا نیزہ اٹھایا اور اس نے سامنے رکھی اپنے ایک بت، اور بت رکھ کے کہنے لگا اسے بھی کہہ دے خدا ہے، تو اپنے خدا کو بھی مان۔ ابو جہل بولا مگر میرے خدا کو بھی کہہ دے یہ خدا ہے۔ اس نے جوش ایمانی میں اس بت کے اوپر تھوک دیا اور کہا میں کیسے کہہ سکتی ہوں خدا ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابو جہل نے جا کر کے اس کے مارا، اللہ اکبر، نیچے سے نیزہ تو اس کے پیٹ کو پھاڑتے ہوئے اس کے گلے کے پاس سے نکلا، بوڑھی وہیں پہ ٹھنڈی ہو گئی، اللہ اکبر۔ پھر اس کے شوہر کو، یاسر کو، عمار ابن یاسر کی والدہ کو، اس کے بعد ابو یاسر کو، یعنی اس کے بعد ابو عمار کو، یعنی یاسر کو بیچ میں بات کر بند کر دیا گیا، اور دو مخالف سمتوں میں اونٹ کھڑے کر دیے گئے، ایک پاؤں ایک ہاتھ ایک طرف باندھا اور بیچ میں سے چیر دیا گیا۔ یہ حال مسلمانوں کے ساتھ ہوا، یہ پہلی قربانی کا حال ہے۔ مگر میرے بھائیوں، ان خواتین نے دنیا سے یہ کہا تھا کہ یہ محمد عربی کا رنگ ہے، یہ میاں جیتے جی تو کیا بات مرنے کے بھی نہیں اترتا ہے۔ اور میرے بھائیوں میرے دوستوں، یہ جو تم خبریں سنتے ہو، اتنی عورتیں وہاں چلی گئی، اتنی لڑکیوں نے اسلام چھوڑ دیا، وہ غیر مسلم کے ہاں چلی گئی، تو یاد رکھو وہ مسلمان تھی ہی نہیں، وہ اس کے اندر اسلام تھا ہی نہیں۔ اسلام اگر ہوتا ہے تو جان دے سکتی ہے عورت، مگر ایمان نہیں۔ وہ بوڑھی عورت کا جنازہ تڑپ رہا ہے مکے کی زمین پر، اس کے پیٹ کے اور ناک کی طرف سے نکلے ہیں نیزے، پھٹ گیا ہے پورا اس کا جسم، اور میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ کیا ظلم کی داستان ہے۔ تھوڑا سا قریب سن لو، اسلام کی ابتدا سن لو۔ جب کوئی اسلام لاتا تھا تو کہا جاتا تھا چھپانا، بتانا ہمیں کیا پتا۔ ادھر دیکھو نوجوان، ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا۔ ایک کالے رنگ کے بزرگ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میری ماں، میرے باپ کا نام روا تھا اور میری ماں کا نام امامہ تھا، اور میں ایک غلام فیملی میں پیدا ہوا تھا۔ میری 9 سال کی 8 سال کی عمر ہے، مجھے یاد ہے وہ کہتے ہیں کہ میری گردن کو زور سے دبایا تھا میرے باپ نے، میری آنکھیں باہر آ گئیں، مجھے وہ جان سے مار دیتا۔ میری ماں نے اسے بڑی مشکل سے ہٹا کے پوچھا تمہارا بیٹا ہے، کیوں اس کو جان سے مارنا چاہتے ہو؟ تو میرا باپ پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا، اور اس نے کہا تھا اس وجہ سے کہ میں نہیں چاہتا میرا بیٹا بھی ویسی زندگی گزارے جیسی زندگی میں گزار رہا ہوں، میرے کالے رنگ کی وجہ سے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آج میرے آقا کے جوتے میں نے دھوپ میں سے چھاؤں میں اس وجہ سے رکھ دیے کہ اس کے اگر جوتے گرم ہو گئے تو یہ مجھے مارے گا، میں اس وجہ سے اس نے مجھے اتنا مارا۔ اپنی پیٹ دکھائی میرے باپ نے تو پوری پیٹ پر سرخ سرخ نشان تھے ہنٹروں کے، اور وہ کہنے لگے میرے باپ نے کہا میری ماں سے میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا بھی ویسے ہی ظلم سہے، لہذا میں اپنے اس بچے کو جان سے مارنا چاہتا ہوں، ذلت والی زندگی میرا بیٹا جیے۔ کتنا درد ہوگا اس باپ کو جو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے مارنا چاہتا ہے۔ یہ کیسا دور تھا میرے نبی کریم کی آمد سے پہلے کہ میاں آج لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ اس طرح کی باتیں اسلام نے تو انسان کو چلنا سکھایا، بولنا سکھایا،
اسلام کو انسان کو انسان بنایا. وہ کہتے ہیں، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ پھر میرے باپ کا تو انتقال ہو گیا اور اس کے بعد میری ماں مجھے لے کر کے مکے آ گئی اور مکے میں پھر امیہ کے یہاں پہ بک کے غلام بن گیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں پھر میں یہی سوچتا تھا ہم کالوں پہ ایسے ہی ظلم ہوتا رہے گا. ہمیں کعبہ دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی کیونکہ ہمارا رنگ اور نسل اس کی اجازت ہم کو نہیں دیتا تھا. میں سوچتا تھا مگر کہتے ایک دن میں نے ایک حسین صورت کو دیکھا. ایسا حسن نہ میں نے کبھی دیکھا تھا نہ کبھی سنا تھا. اور اس حسین شاہکار کو جب میں نے دیکھا تو جتنا حسین ان کا حسن تھا ان کے اخلاق اس سے بھی اعلیٰ تھے. کہتے انہوں نے مجھے مسکرا کے دیکھا اور وہ جب بھی گزرتے تھے مسکراتے تھے. ایک دن وہ میرے ڈیرے پہ آ گئے، میں بکری جہاں چراتا تھا اور ان کے ساتھ ان کا یار ابو بکر بھی تھا. ابو بکر نے کہا میرے آقا کو دودھ پینا ہے، تیری کوئی بکری ایسی ہے جس کے اندر وہ کہنے لگا کوئی بکری ایسی نہیں ہے جو دودھ دیتی ہے. اے بیٹا بیٹے تمہیں کوئی بلانے نہیں گیا تھا تمہارے گھر، مگر جب آ گئے ہو تو بیٹھ کے سن کے جاؤ. تم فلم دیکھتے ہو تو پوری دیکھتے ہو، موبائل پہ 3 گھنٹے فیس بک دیکھ لیتے ہو گے، مگر سرکار کی محفل سے تم ایسے اٹھ کے جا رہے ہو. بتاؤ تمہیں کیا برکتیں ملیں گی، تم کیا لے کے جاؤ گے؟ کس نہ بات کے مسلمان ہو تم کہ ان کے درد نہیں سن سکتے جو اسلام میں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے بیٹے میرے دوست، کبھی سمجھا تو کر میں کیا بات بیان کرنے جا رہا ہوں. اچھا میں ایک آدمی کو کیوں روک رہا ہوں، اس کی وجہ ہے کیا پتا کس کے دل پہ میری بات کا اثر ہو جائے. اور کوئی مجھے مقصد نہیں ہے، 1 آدمی 2 آدمی جاتے آتے رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی بکری، سب کے تھن سوکھ چکے ہیں. تو کہتے ہیں اس حسین پیکر نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بکری بالکل دودھ نہ دیتی ہو تو اسے لے کر کے آ. کہتے ہیں میں اسے لے کر کے آیا اور میں نے جا کر کے ان کے سامنے اسے کھڑا کر دیا. کہتے ہیں انہوں نے اپنے دونوں مبارک ہاتھ اس پہ لگائے ہیں. کہتے ہیں ہاتھ کا لگنا تھا، اس کی کھیریاں بھر گئیں، دودھ اس کا بالکل اتابلا ہو گیا باہر آنے کے لیے. کہتے ہیں میں نے پیا، ابو بکر نے پیا، سرکار دو عالم نے پیا، اور جب تک وہ بکری زندہ رہی اس کے اندر دودھ ختم نہیں ہوا. اللہ اکبر. کہتے ہیں یہ معجزہ دیکھ کر کے پھر میرے دل میں ان کی طرف اور محبت پڑی. میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اور کہتے ہیں جب میں مسلمان ہوا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ بالکل بتانا نہیں کسی کو. آج تمہارے خلاف کوئی بات کر دے تو تم بھی فیس بک پہ اس کے خلاف جائے. یہ دور ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ مکی دور کی مثل ہے. خاموشی سے، استقامت سے دعا کرتے رہو. کہتے چھپاتے مگر عشق اور مشق چھپتا. کہتے ہیں کافی چھپایا مگر ایک دن میرا ایمان کھل گیا. ذرا دھیان سے سنو. کہتے ہیں ایک دن میرا ایمان کھل گیا کہ عمار ابن یاسر کو، جس کے ماں باپ کو مار دیا گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا، ان کی بات کر رہا ہوں. عمار ابن یاسر کو مار رہا تھا ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ، اور اتنا مارتے تھے باندھ کے. اچھا یہ بتاؤ ایک کمزور آدمی کو باندھ کے مارنے والا کوئی بزدلی تو ہوگا؟ بتاؤ کوئی بزدلی تو ایسا کر سکتا ہے؟ اسلام بزدلی، یہ بزدلی تو ہو سکتا ہے. کفر وہ ہے جو بزدلی سکھائے اور اسلام وہ ہے جو انسان کو شیر دل بنا دے. وہ شیر دل ہے، وہ پٹ کے بھی کہتا ہے اللہ ایک ہے. یہ مار کے تھک گئے. ابو جہل تھک گیا، امیہ تھک گیا، عتبہ تھک گیا. کہتے ہیں آخر میں میرے ہاتھ میں میرے آقا امیہ نے دیا کوڑا اور کہا تو جا کر کے مار، تو جوان آدمی ہے. کہتے ہیں میں آگے بڑھا، مجھے دیکھا عمار ابن یاسر نے اور مجھے قریب بلا کے کہا یار تو مسلمان ہے مجھے پتا ہے، مگر 1-2 کوڑے مار دے میں برداشت کر لوں گا، میری وجہ سے تو نہیں پٹنا چاہیے. تو چھپا لے، تو بھی 2-3 کوڑے مار دے، میں نے ان کے برداشت کیے ہیں تیرے بھی برداشت کروں گا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. میں پیچھے ہٹ گیا یہ دیکھ کر کے، مگر پھر میں نے سوچا اور میری آنکھوں میں آنسو آئے. کہتے ہیں میں نے اپنا گھمایا، وہ کوڑا پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، اور عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. بے قطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی میں بے تماشائے لبے بام ابھی. کہتے ہیں میں نے اس کوڑے کو ایک طرف پھینکا اور کہا عمار جب مدینے والے سے پیار ساتھ میں کرتے ہیں تو مار بھی ساتھ میں ہی کھائیں گے. کہتے ہیں میں نے اس طرف دیکھا جس طرف میرا آقا تھا اور میں نے کہا مکے کی گلیاں گواہ ہو جائیں، مکے کی زمین و آسمان
مسلمان گواہ ہو جاؤ کہ بلال محمد کا غلام ہے، محمد کا غلام ہے۔ کہتے ہیں میں محمد پہ غلام ایمان لا چکا ہوں۔ کہتے ہیں میرے آقا امیہ نے اس کو تو چھوڑ دیا عمار کو، پھر میرے منہ پہ اتنے مکے مارے کہ منہ سے خون نکلنے لگا، اور پھر مجھے لے جا کر کے ڈال دیا استبل میں، جانوروں کے طبیلے میں، اور پوری رات وہاں میں پڑا رہا، اور میرے اس نے جو ہے نا میرے وہ کہتے ہیں پوری رات پڑا رہا، اور میرے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے، اور پھر صبح کو جب اٹھایا تو نوجوان لڑکے بلا لیے، اور انہوں نے میرے گلے میں ڈال دی رسی، اور ڈالنے کے بعد رسی مجھے گھسیٹنے لگے، مکے کے پتھروں پہ گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسان ابن ثابت کہتے ہیں اسلام لانے سے پہلے میں نے دیکھا تھا ایک آدمی کہہ رہا تھا هو اللہ احد احد احد، اور اسے مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں، جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہے، ہم لوگ بھی بغیر کپڑوں کے باہر نہیں نکلتے، مگر جسم پہ کوئی کپڑا نہیں، گھسیٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پتھروں سے خون پتھر لگتے ہیں تو خون نکلتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مگر یہی کہتے ہیں هو اللہ احد هو اللہ احد هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اتنا مارا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق آئے اور جا کر کے دیکھا کہ بلال کے سینے پہ پتھر رکھا ہوا ہے، تپتی ہوئی ریت پہ لیٹے ہیں بلال۔ تپتی ہوئی ریت پر لیٹے ہیں بلال، اور کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہو اللہ ایک ہے، وہ مارتا ہے، وہ مانتے نہیں۔ میں نے کہا ایک ذکر جلی ہوتا ہے، ذکر خفی ہوتا ہے، ایک خاموشی سے ذکر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ادھر دیکھو سب لوگوں کے دل ایک جیسے ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا، سب کے دلوں پہ میری بات اثر کرے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہاں مگر جو دل ابھی برباد نہیں ہوئے انشاءاللہ ان پہ میری باتوں کا اثر مجھے 100% امید ہے ضرور ہوگا۔ میری طرف دیکھو، ادھر دیکھو، کہ لگے ایک ذکر ہوتا ہے کھل کے کرنا، ایک ہوتا ہے ہلکے کرنا، ذکر جلی ذکر خفی۔ جیسے کچھ نماز زور سے پڑھائی جاتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے عشاء کی نماز میں قرأت زور سے کی جاتی ہے، عصر میں ہلکے کی جاتی ہے، تو کہا تم ہلکے ہلکے کر لیا کرو۔ کہتے بلال 3 دن تک میں نے نہیں کہا، تمہارا بھی نہیں۔ 3 دن کے بعد امیہ نکل کے جا رہا تھا، میں نے کہا هو اللہ احد، زور سے جب کہا پھر مارا اس نے۔ ابو بکر آئے، یار میں نے تجھ سے کہا تھا، پھر کتنا مارا ہے، تیرے جسم پہ کتنے نشان ہے بلال۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے کہا ابو بکر بات تو ٹھیک ہے، مگر جو مجھے زور سے ہلکے میں وہ مجھے مزہ نہیں آیا، وہ لطف نہیں آیا جب میں زور سے ذکر کرتا ہوں، اور جب یہ مجھے مارتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ فرشتے جنت کی ہوائیں میری طرف لے کے آئے۔ یہ ان کی محبت ہے۔ کسی نے کہا بلال تیرے رسول اتنا ہی پیار کرتے ہیں تو تجھے چھڑواتے کہ نہیں؟ کہنے لگے جب کوئی کسی چیز کا خریدار ہوتا ہے تو اس کو برتن کو بھی ٹھوک کے جا کے دیکھتا ہے پکا ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کو پتھروں پہ لٹال دیا جاتا، وہ گرم ریت پہ ڈال دیا جاتا، پتھر سینے پہ رکھ دیے جاتے۔ کہتے ہیں ایک دن نا ابو جہل انہیں گھسیٹتا ہوا لے گیا امیہ سے، یہ کہتے ہوئے تجھ سے غلام نہیں سمجھتا، کتنی بدنامی ہو رہی ہے۔ اس وقت جہاں مسجد شجر ہے وہاں قریب میں باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد کہتے ہیں تھم سے لگا کے میرے منہ پہ مکے مارتا۔ وہ مارتا تھا تو میں سہتا تھا، وہ کہتا تھا کہے گا، پھر بھی میں کہتا تھا اللہ ایک ہے، وہ اللہ احد 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 کے نعرے میں لگا رہا تھا۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ تو کرو۔ کہتے ہیں پھر اس نے مجھے جب تک مارا جب تک میں بے ہوش نہیں ہوا، اور جب میں بے ہوش ہو گیا اور جب اس نے مجھے ہوش میں کیا تو میں نے دیکھا انگارے دہک رہے ہیں، اور پھر اس نے مجھے اٹھایا ہے، اور اٹھانے کے بعد مجھے کہا بول کیا کہتا ہے، اللہ کو مانے گا؟ میں نے کہا بالکل مانوں گا۔ وہ اللہ احد۔ بلال کہتے ہیں اس نے مجھے اٹھایا اور مجھے رکھ دیا ان انگاروں پر جو دہک رہے تھے۔ جب بلال حبشی کا بدن اس پہ لگا تو کھال جل گئی، اور اس کے اندر سے جو چربی تھی وہ نکلی، اور چربی سے آپ کی چربی سے وہ انگارے بجھنے لگے۔ حضرت بلال نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ بس اب بلال برداشت نہیں کر سکتا، ایک ماچس کی تلی لگ جائے تو بندہ تڑپ جاتا ہے۔ بلال کے پورے جسم میں وہ جو زخم تھے نا بالکل سفید ہو گیا تھا وہ جگہ جلنے سے۔
حضرت عمر فاروق اعظم کبھی کبھی چوم کرتے تھے اور کہتے تھے بلال میری ساری نیکیاں لے لے، یہ آگ پہ لیٹنے والی ایک نیکی مجھے دے دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال دعا کرتے ہیں یا اللہ اب بلال سے برداشت نہیں ہوتا۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق حضور کی بارگاہ میں گئے، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عرض کیا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کاش فرماتے میرے آقا یا رسول اللہ میں اپنی ساری زندگی میری قربان ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھوں گا۔ حضور نے فرمایا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، اگر میرے پاس پیسہ ہوتا نا تو میں اپنے بلال کو خرید دیتا۔ میں تڑپ گیا یا رسول اللہ میرا پیسہ بھی تو سب آپ کا ہی ہے۔ میں نے حضور کے چچا سے کہا جو ایمان نہیں لائے تھے عباس سے، جاؤ ذرا جا کر کے سودا کرو۔ کہتے امیہ سے جا کے سودا کیا، کہنے لگا میں عاجز آ گیا ہوں، بلال سے 50 درہم میں ہی دے دوں گا، لے جاؤ لے جاؤ۔ کہتے جب مجھے اس نے دیکھا میں پیسے لے کے گیا کہ یہ تو تمہارا اسلامی بھائی ہے، تمہیں 50 درہم کا نہیں دوں گا، تمہیں 2000 دینار درہم کا دوں گا اور 2 غلام اس کے بدلے میں بھی لوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے مجھے سودا منظور ہے۔ عباس جب تک ایمان نہیں لائے تھے حضور کے چچا ہاتھ پکڑ کے بولے یار تم سمجھدار تجارت کرنے والے ہو، اتنا گھاٹے کا سودا کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں نے ان سے ہاتھ چھٹایا اور کہا ابھی آپ کو بلال کے بارے میں پتہ نہیں ہے، آپ اسلام نہیں لائے ہیں، یہ اس کی قیمت کا معاملہ یہ ہے، یہ تو صرف اتنے پیسے مانگ رہا ہے۔ اگر ابو بکر کسی ملک کا بادشاہ ہوتا اور اگر یہ بدلے میں بادشاہت ہی مانگ لیتا تب بھی بلال کو میں بادشاہت کے بدلے خرید لیتا تھا۔ کہتے رقم عطا کر دی، رقم اور پھر میں اس کوٹری میں گیا، ادھر تو دیکھو جدھر بلال لیٹے تھے، میں نے جا کے کہا بلال، کہا کون؟ کہا میں ابو بکر۔ بلال تمہیں آزاد کر لیا ہے، اٹھو آؤ اور چلو۔ کہتے میں نے دیکھا اور انہوں نے بلال نے کہا ابو بکر میرے بھائی میں اب اٹھ نہیں سکتا، آپ مجھے آ کر کے اٹھاؤ۔ اتنا مارا گیا تھا، بیڑیاں تھیں، اے ذوف مدد کر در احمد پہ گرا دے۔ ادھر دیکھو دربان کہے اٹھ تو میں کہوں کہ اٹھا نہیں جاتا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں مجھے ان کی بیڑیاں کھولی، ابو بکر صدیق اپنے گھر لے گئے، سفید کپڑے پہنائے، میرے زخموں پہ تیل لگایا اور پھر کہا میں رونے لگا تو کہنے لگے جتنا رونا یہی رو لو مگر حضور کے سامنے جا کے مت رونا۔ کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں گیا، ابو بکر نے مجھ سے کہا تھا تم رونا نہیں، مگر جیسی حضور کو دیکھا عرض کر لگے یا رسول اللہ میں بلال کو خرید لایا ہوں۔ بلال کہتے ہیں میں حضور کی طرف چلا، قدموں کی طرف، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، جھڑکیاں کھائیں کہاں دیکھ کے صدقہ تیرا۔ کہتے میں آگے بڑھا، حضور نے ایسے کر کے ہاتھ پھیلا دیے۔ آپ کو بتاؤں جب کسی کی کوئی موت ہو جائے نا تو سب سے آدمی کھل کے نہیں روتا ہے، وہ یاد کرتا ہے فلاں آئے گا تبھی رہوں گا، کیونکہ اس کا درد وہی جانتا ہے۔ یہ بتاؤ جب بلال کو حضور ملے تھے، بلال حبشی کہتے ہیں جب حضور نے ہاتھ پھیلائے اور میں جب سینے سے لگا تو میری ہچکیاں بن گئیں۔ کہتے ہیں میں جتنا کبھی زندگی میں نہیں رویا تھا، جتنا میں رویا تھا یہ طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے تڑپ لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ، میں روتا رہا۔ سرکار نے مجھے رونے دیا، پھر میں جب خود ہی روتے روتے تھک گیا، میرا سینہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا، دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ پھر حضور نے فرمایا خدیجہ میرا بلال آیا ہے ذرا لاؤ، تو کہتے ہیں وہ کھجور حضور کی بیٹی لے کے آئی تو سرکار نے فرمایا تم نہیں کھاؤ گی بلکہ تم نہیں کھاؤ گے میں تمہیں کھلاؤں گا۔ حضور نے گٹی نکال کے گودا میرے منہ میں رکھ دیا۔ بلال حبشی سے کسی نے پوچھا آپ کو ایسی باتیں جو آپ کبھی بھول نہیں سکتے؟ کہنے لگے ہاں 2 باتیں ایسی ہیں جو مجھے آج بھی مزہ دیتی ہیں، ایک تو وہ کھجور، میں نے دنیا کے کھانے بہت کھائے مگر سرکار نے جو اپنے ہاتھ سے کھجور کھلائی تھی اس کا مزہ ختم نہیں ہوا۔ کہتے دوسرا جب میں گیا تھا فتح مکہ والے دن حضور